اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی، ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے، تو ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، میں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب کے سوا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالی ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور تمہیں ان کی وجہ سے اجر ملے۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم بھی اسی بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالی غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے، طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے، لوگ ان کی چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا، بھلا بتاؤ تو تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا، بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تو پھر یاد رکھو قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو، اسی لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں گے، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے، ایک قول یہ ہے کہ پانچویں تھے۔ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا، اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی، یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی۔
انہوں نے فوراً کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچ ہے۔ ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تم جو یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ پتھر نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد کا نام سعید بن عاص تھا۔ اسے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو آگ بگولا ہو گیا۔ بیٹے کو کوڑے سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنے کوڑے مارے کہ کوڑا ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا تم نے محمد کی پیروی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بولے اللہ کی قسم وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا خدا کی قسم میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالی مجھے روٹی دینے والا ہے۔ تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے لگے، باپ سے بالکل بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ہجرت کرنے والوں میں سے پہلے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا، اس وقت اس نے قسم کھائی اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ باپ کی یہ بات حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا اے اللہ اسے اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا۔ چنانچہ ان کا باپ اسی مرض میں مر گیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ ان کے بعد ان کے بھائی عمرو بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا۔ نور زمزم کے پاس سے نکلا،
اور اس سے مدینے کے باغ تک روشن ہو گئے، اور اتنے روشن ہوئے کہ ان میں تازہ کھجوریں نظر آنے لگی۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا، زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے، اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہوگا۔ پھر جب ان کے بھائی خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں خواب کی حقیقت نظر آنے لگی، چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہوئے۔ حکم کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔